وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله إلى آخر الآية۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ آیت نمبر 196 سے لے کر آیت نمبر 203 تک یہ 8 آیات ہیں۔ اس کے اندر حج کا تقریباً مکمل بیان ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تمہیں ہدی میں آسانی ہو وہ کرو، یعنی قربانی کرو۔ لیکن وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، لیکن قربانی اس وقت تک سر اپنے مت صاف کراؤ جب تک قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک حصے کا بیان ہے، بالکل ابتدائی چیز ہے، اور اس سے پہلے کچھ حج کے حوالے سے بات سمجھ لی جائے۔ حج اسلام کا 5واں بہت بڑا رکن ہے۔ اس کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بے شک اس سے اللہ کی بہت بڑی محبت اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگائے، کعبۃ اللہ کے گرد بھاگے، پھر صفا مروہ کی سعی کرے، ایک یہ عمرہ ہے۔ پھر اس کے بعد مینا میں پھر عرفات کی بکریوں پر بیٹھا ہوا ہے، پوری رات کھلے آسمان کے نیچے گزار دی۔ کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد سمجھ میں آتا ہے؟ بس ایک مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو اپنی عاجزی دکھائی جائے۔ بادشاہ ہے، فقیر ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب نے ایک طرح کا لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ کفن سے ملتا جلتا لباس ہے، وہ سر سب کے کھلے ہوئے ہیں اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے کے لیے۔ تو حج اور عمرہ ایسی عبادت ہے۔ یہ جو میں نے آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، تو اس کے اندر عمرے کے حوالے سے مسئلے کا ذکر ہے۔ مسئلہ سمجھ لیا جائے، عمرہ کرنے جا رہا تھا، کسی نے عمرے سے روک دیا، کسی عارضے کی وجہ سے رک گیا، تو اب عمرہ کرنا اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے، کیونکہ یہ عمرے کی غرض سے نکل گیا ہے۔ تو اب یہ کسی وجہ سے جا نہیں سکا تو ہدی کرے۔ ہدی کا مطلب ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی کرے، اور جب تک جانور کی قربانی یعنی جانور ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک اپنا سر صاف نہ کرے۔ بہرحال یہ چیزیں آگے انشاءاللہ کل اس کا تفصیلی ذکر آئے گا، وہاں پر میں انشاءاللہ مکمل عرض کروں گا مسئلہ کیا ہے۔ اس سمجھ لیا جائے کہ کعبۃ اللہ کے حوالے سے اللہ نے پہلے 2 مقامات کا ذکر کیا، یہ دوسرے پارے کی ابتدا میں ایک مرتبہ، اور پھر پہلے پارے کے اندر جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر تھا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، پھر وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ جو ہے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مناسک یہاں پر سکھائے ہیں، مناسک یہاں پر بتائے ہیں۔ بات تفصیلی ہو جائے گی، لیکن ابواب البر جو ہے یسألونک عن الأہلہ، اور اس سے پہلے لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى، اور ابواب البر ہے اس کے اندر مستقل ایک ترتیب چلتی آ رہی ہے۔ حج بھی انہی ابواب البر میں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ نیکی، یہ جو پچھلی آیت میں ہے وَأَحْسِنُوا، یہاں پر نیکیوں کا بیان ہے، تو اس میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ حج کیا جائے۔ حج جو ہے یہ ہر آدمی پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ حج جو ہے مخصوص لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ یہ مرد پر الگ فرض ہے، عورت پر الگ فرض ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ مرد کے پاس اگر اپنا خرچ آ گیا تو اب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، نہیں اتنا خرچ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جا کے اور پھر واپس آ سکے، پھر دشمن کا خوف نہیں ہے، تو اس زندگی میں کم سے کم ایک بار اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور عورت کے اوپر حج اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس اپنا خرچہ بھی ہو اور اپنے محرم کا خرچہ بھی ہو۔
اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو حج اس کے اوپر نافرض ہے، اور اگر جائے گی تو گنہگار ہوگی، اگر جائے گی تو اس کو گناہ ہوگا۔ لہذا یہ ایسی عورت جس کے پاس اپنی رقم تو ہے لیکن ساتھ جانے کے لیے محرم کی رقم نہیں ہے، تو لہذا اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی کوتاہی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ بچی کی شادی ہو گئی اور اس کے پاس اتنا سونا ہوتا ہے کہ وہ حج کر سکتی ہے اپنے محرم کو ساتھ لے کر، لیکن اس کے باوجود خیال نہیں آتا کہ یہ تو سونا ہے، یہ کون سا میرا مال ہے۔ اگر اتنا سونا آ گیا کہ جس کے اوپر یہ حج کر سکتی ہے، اپنے کسی محرم کے ساتھ جا کے آ سکتی ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی حج کرنا فرض ہو جائے گا، اور محرم کا ہونا بھی شرط ہے۔ مرد کے لیے ایک شرط ہے، مرد کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو، یہ ایک شرط ہے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے دو شرطیں ہیں کہ نمبر 1 اتنا مال ہو، اور نمبر 2 محرم کا انتظام ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں تو پھر اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، یہاں تک ایک بات ہوگی۔ وَالْعُمْرَةَ، عمرہ کسی پر فرض نہیں ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، آگے اس کا بیان آئے گا، ان میں سے ایک کے ساتھ عمرہ کیا جاتا ہے، 2 کے ساتھ عمرہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن جو لوگ ہمارے ہاں یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ نفلی عمرہ ہوتا ہے۔ عمرے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک طواف اور ایک سعی، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ حج کے اندر 5 دن کے ارکان ہیں، عمرے کے اندر صرف عمرہ یہ ہے کہ مخصوص مقام سے آپ نے احرام باندھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جا کر طواف کیا اور پھر سعی کیا، پھر جو ہے سر صاف کرا دیا، تو اس سے عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو عمرہ فرض نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عمرہ کیا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے قصد کر لیا۔ اس آیت کے اندر بھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کی کسی نے ارادہ کر لیا اور نکل گیا، اب اس کے ذمے حج بھی فرض ہو گیا اگرچہ وہ نفلی حج تھا، عمرہ بھی فرض ہو گیا اگرچہ وہ نفلی عمرہ تھا۔ اسی سے مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ 2 چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ بات اہم ہے، اس لیے یہاں پر عرض کر دوں۔ نماز ہم سب پر فرض ہے، لیکن جیسے ہی وقت داخل ہوا تو نماز کی نفس فرضیت، جیسے کہ نفس فرضیت وہ ثابت ہو گئی۔ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی 5:52 پر بطور مثال فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اب نفس فرضیت فجر کی ہو گئی، لیکن جو عین فرضیت ہے یہ دوسری چیز ہے۔ نفس فرضیت اور عین فرضیت وہ یہ ہے کہ جب کہا اللہ اکبر تو اب عین فرضیت ادا کرے، یعنی کہ اب نماز عین فرضیت ہوگی، اب لازم ہوگی۔ وَأَتِمُّ الصَّلَاةَ، اگر یہاں پر عربی استعمال کریں گے، اب نماز کو پورا کرو۔ یہاں پر اَتِمُّ الْحَجَّ، یعنی کہ حج اس کے اوپر فرض تو ہے جب پیسہ آ گیا، لیکن اب جب نکل گیا تو اب عین فرضیت ہو گئی۔ اب عمرہ فرض نہیں تھا بلکہ نفل تھا۔ ایسی کوئی شخص اشراق پڑھتا ہے تو اللہ اکبر شروع کیا، اب عین فرض ہو چکی ہے اشراق، اب پہلے تو نفل تھا لیکن اب یہ فرض بن چکا ہے، لہٰذا اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ذمے ہے کہ جا کے وضو کرے اور دوبارہ اشراق کے نفل ادا کرے، کیونکہ وہ اس کے ذمے فرض ہو چکے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اتیمو کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ حج فرض تو ہے لیکن کسی نے فرض ادا کر لیا، اب نفلی حج کرنے جا رہا ہے، درمیان میں مسئلہ اب چھوڑو نہیں جاتے واپس چلو، اللہ فرماتے ہیں نہیں، اب اس کے ذمے فرض ہو چکا ہے۔ نماز کا طریقہ کیا تھا؟ نماز کا طریقہ کار یہ تھا کہ اسی طریقے سے نماز ادا کر لو، نماز پوری ہو جائے گی وضو کر کے۔ روزے کا طریقہ کار کیا ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب جناب کیا کرو، اگلے دن دوبارہ روزہ رکھ لو۔ لیکن حج اور عمرہ یہ ٹوٹ گیا، اب اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جائے جاؤ تو پھر ایک قربانی دے دو۔ ایک قربانی دینے سے حج اور عمرہ جو ہے وہ فی الحال تم سے ساقط ہو جائے گا، اگلے سال تم اس کی قضا کر لینا، اگلی مرتبہ جب تمہیں موقع ملے تو تم عمرے کی قضا کر لینا۔ تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، جو ہدی میں تمہیں آسانی ہو۔ آسانی کا مطلب ہے کہ بکری بھی دے سکتے ہیں، گائے بھی دے سکتے ہیں، بیل بھی دے سکتے ہیں، اونٹ بھی دے سکتے ہیں، جو چاہے قربانی میں تمہیں آسانی ہو وہ دے سکتے ہیں۔ مرغی کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ جن جانوروں کی قربانی ہے ان جانوروں کی دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، مجھے تو چوزے کی آسانی ہے،
لہٰذا میں وہ دوں گا تو چوزا نہیں ہے، یعنی کہ وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے ان میں سے کسی جانور کو دے دیا جائے، تو یہ حج اور اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگلے برس میں آپ دوبارہ حج کر سکتے ہیں، جب آپ کو آسانی ہو اس وقت آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں ایک قید ہے کہ عمرہ اور یہ مکمل جب ہوتا ہے جب آدمی سر منڈا لیتا ہے یا سر صاف کروا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، سر صاف نہیں کرانا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے۔ باقی مسائل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ